تو بات یہ ہے کہ میں نے عرض یہ کیا کہ حدیث شریف میں اتنے مضامین ہیں کہ ہم کس کس پہ کیا کیا کہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. مطلب یہ ہے کہ انسان اگر اپنی سوچ کی بنیاد پر کسی ایک موضوع پر ایک بہت بڑا انسائکلوپیڈیا ترتیب دے سکتا ہے تو یقینی طور پر نبوی کلام کی شرح اس کے لیے تو انتہائی مشکل کام ہے. اور اسی لیے احادیث مبارکہ کی جتنی شروحات ہیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ سب اکٹھی کر لی جاتی ہیں اور پھر ان کی مدد سے کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کی جاتی ہے، کیونکہ فہم انسانی ہر دور میں تبدیل ہوتی رہتی ہے. انسانی علم، انسانی فہم، انسان کا ذہنی معیار، یہ سب کا سب اپنے اپنے وقت پہ تبدیل ہوتا رہتا ہے، اور اپنے اپنے وقت پر یہ تبدیلی اس لیے کارگر ہے اور کارآمد ہے اور ہر تحریر کو سنبھال کے رکھنا چاہیے. اس لیے کہ ہم عام طور پر کرتے یہ ہیں کہ صاحب اگر آج ایک تحریر آ گئی تو ہم کہتے ہیں یہ اپ ڈیٹ ہے، اور اب پچھلی جو تحریر ہے یا پچھلا جو ایڈیشن ہے وہ بیکار ہے. بات یہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ پچھلے ایڈیشن میں کوئی ایسی بات ہو جو آپ کے لیے کارآمد ہو اور اس وقت وہ بات اس والے ایڈیشن سے وہ بات نکال دی گئی ہو، کیونکہ یہ تو صحیح ہے کہ جب کسی چیز کا ریویو ہوتا ہے تو اس میں کچھ اضافہ ہوتا ہے، لیکن اضافہ بغیر کمی کے ممکن نہیں ہے. انسان جب بڑا ہوتا ہے تو ایک زمانہ وہ ہوتا ہے کہ بچپن جاتا رہتا ہے کیونکہ اب وہ بڑا ہو گیا. جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو جوانی جاتی رہتی ہے کیونکہ بوڑھا ہو گیا. تو اگر یہ مان لیا جائے کہ کچھ اضافہ ہوا تو کچھ اس نے کھویا بھی ہوگا، کچھ کمی بھی ہوئی ہوگی اس میں سے، کیونکہ بعض جگہوں سے بعض جملے نکال دیے جاتے ہیں، بعض جگہوں پہ پیجز کے پیجز کم کیے جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے دنیا کا. مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کوئی شے بیکار نہیں ہے، ہر شے کی اپنی قیمت ہے اور اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. بات یہ ہے کہ حدیث مبارکہ پر انسانی عقل کے مطابق جتنی گفتگو ہو سکتی ہے وہ ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو حدیث مبارکہ کا صحیح مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.